جماعت کو بڑھانا. اگر اعتکاف نہیں ہے چاروں ہفتے میں 3 دن کی جماعت لے کر جائیں گے, نہیں تو 3 ہفتوں میں 3 دن کی جماعت جائیں گے. آخری اشیاء اپنے مسجد میں دعوت کی نیت کے ساتھ اعتکاف کریں گے. آنے والوں کو محنت کا میدان بنائیں گے, تعلیم کے حلقے کروائیں گے. ہم باہر نہیں جا سکتے, آنے والی مسجد کے مصلیوں کو اور ہمارے ساتھیوں کو تیار کر کر کے ان کو باہر کی محنت میں لگا کر لوگوں کو مسجد میں بلا کر ہم ان سے دعوت کی بات کریں گے. میں بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, یہ دعوت کا مہینہ. ایک تو رمضان میں 4 مہینے کی جماعتوں کے نکالنے کے رخ کو زندہ کرو, اور دوسرا رمضان مبارک کے مہینے میں جو میرے دوست آخری درجے میں 2 مرتبہ تو 3 دن لگانے کی نیت کر لو کہ 2 مرتبہ تو 3 دن ہم سب کو لگانا ہے. کون کون لگائے گا؟ اللہ قبول کرے. اچھا, رمضان مبارک کے مہینے میں میرے دوست بزرگوں کون کون اپنی مسجدوں سے جماعت بنائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ کہ اپنی اپنی مسجد سے جماعت بنائیں گے. ماشاء اللہ, واہ 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 واہ, اللہ قبول کرے. اللہ بہت مدد کرتا ہے. تو رمضان میں قربانی بڑھاؤ گے کہ رمضان چھٹی کا مہینہ, اور تو لوگ تبلیغ والے بھی کہ رمضان کے 1 مہینے چھٹی. ارے پورے 11 مہینے چھٹی منائے, رمضان آئے وہ بھی چھٹی کا مہینہ. تو کام کا مہینہ کب؟ لینے کا مہینہ کب؟ اللہ کو منانے کا مہینہ کب؟ تو رمضان میں اپنی قربانی بڑھائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ پاک بہت. رمضان میں جو سستی آئی نا, 11 مہینوں سستی کی بھرپائی نہیں ہوتی. سن لو, 11 مہینے. اور رمضان میں نئے عملے پر بھی جہاں محنت ہو نا, وہ پرانا ہمارا عملہ. کل رات کو مولانا نے میرے دوست اثر کے بعد بہت درد کے ساتھ کہا, کتنا بڑا ہمارا پنجی, کتنی بڑی پنجی. یہ بھی رمضان کی برکت سے میرے دوستوں ہم کو پھر ملے گا. اگر رمضان میں صلاۃ الحاجت کا اور ان کی خوشامد کر کے ان کو اپنے ساتھ افطار میں, ان کو اپنے ساتھ میرے دوستوں کھانے میں, ان کو اپنے قریب کرنے میں, ان کو تیار کر کے ان کے ساتھ 3 دن کی جماعت کے روانہ کرنے کی فکر کرو گے تو یہ بھی پھر چل پڑیں گے. میرے دوستوں کو گاڑی ذرا سی جھٹکے لے رہی ہے, تھوڑا سی دھکا دو گے یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. تو اس سب کے پہ بھی محنت کریں گے نا. یہ ہماری کیپٹل, ہماری پونجی, ہمارا سرمایہ ایسا نہ ہو یہ ضائع ہو جائے. تو سب فکر کریں گے انشاءاللہ. اور تیسری چیز میرے دوست بزرگوں, ہمارے شب گزاری ہے. اور ایک رمضان کے مہینے کے تعلق سے بات عرض کرنی ہے کہ رمضان میں محنت کی ترتیب جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کی, یہ بات میرے دوست بزرگ اپنے بڑوں سے پوچھی ہوئی ہے. جن علاقے والوں کے لیے جو سہولت کا وقت ہے اس کے اعتبار سے اپنے گشتوں کی, اپنے تعلیم کی, اپنے اعمال کی ترتیب بنائے. اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ رمضان کی برکت سے عمل ہی نہ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ ضد کی وجہ سے ہو, چند افراد تو کرے باقی کوئی کرے نہیں, اور رمضان میں بیچاروں کے عمل چھوٹ جائے. جو آسانی کے ساتھ سب کے آپس کے مشورے سے جو چیز طے ہو. عزیمت اپنی جگہ ہے, اور اپنے عملے کو کام پر لانا اور اپنے عملے کو کام پر رکھنا یہ اپنی جگہ پر ہے. تو اس کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی جو سہولت ہے آپس کے مشورے سے اس کے اعتبار سے اس کی ترتیب بنائیں. گشتوں کی بھی, تعلیم کی بھی, جو بھی وقت ہے اس میں کوئی حرج نہیں. کر لیں گے انشاءاللہ. اور ایک میرے دوستوں شب گزاری, اور ہمارے یہاں شب گزاری اثر سے اشراق ہے. اور مولانا عمر صاحب اس کو بہت اہتمام کے ساتھ, دیکھو میں عشاء نہیں کہہ رہا ہوں, اشراق کہہ رہا ہوں, اشراق. تو شب گزاری کب تک ہے؟ اثر سے اشراق تک. ہر مسجد کی مسجد وار جماعت اپنے کھانے بستر کے ساتھ اس نیت سے کہ پورے ہفتے, آئندہ ہفتے کا پیٹرول, آئندہ ہفتے کام کے تقاضے, آئندہ ہفتے کے لیے کام کی فکریں, آئندہ ہفتے کام کے جماؤں کے لیے, آئندہ ہفتے ہمارے اندر کی تازگی کے لیے ہم مرکز جا رہے ہیں. ایک اور رسم نہیں, ایک تو چلے گئے, بلکہ پوری مسجد وار جماعت. عوام کے جڑنے کی جگہ اپنی مسجد, کہ ان کو جوڑنا آسان, ان کی ترتیب بنانا آسان, ان کو نکالنا آسان. پھر اگر ہماری مسجد وار جماعت پہ جڑنے والے بن گئے, اب ان کو بھی لے کر آؤ. اور کوئی خود سے آ جائے, ہمارے یہاں میرے دوست بزرگوں پاس نہیں ہے, ہمارے یہاں کوئی انٹری کارڈ نہیں, ہم ان کو نہیں روکیں گے. آ جائے کوئی بات نہیں, لیکن ہم تو مسجد, پوری مسجد کو جوڑیں. اور جس جگہ شب گزاری ہے اس جہاں تک کے حلقہ بیٹھتا ہے, اور جہاں تک کے لوگ شب گزاری میں آتے ہیں, جتنی مسجدیں ہیں وہ تمام مسجدیں شب گزاری میں آتے ہیں. اثر کے بعد اپنا مشورہ کر لو,
کام کے تقاضے، جو تقاضے آنے والی جماعتیں ہیں، جو تقاضے جو بھی ہے اس کی میرے دوستوں تکمیل ہو جائے، اور باقی مجمع میرے دوستوں کو دعوت کی بات ہوتی رہے، اس میں باقی مجمع شریک ہو جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد ایسے ساتھی سے بات کرائیں جو میرے دوست بزرگوں جس پہ کام کا غلبہ تقاضے دے سکے، اس مجمع کو قربانی پر لا سکے۔ میرے دوستوں مغرب کے بیان کے بعد میرے دوستوں مجمع کی تشکیل ہو اور مجمع کو اس پر تیار کیا جائے، اور مسجدوں سے مطالبہ کیا جائے، افراد سے مطالبہ کیا جائے کہ بتاؤ آئندہ ہفتے کون سی مسجد 4 مہینے اور چلے کی جماعت دے گی، کون سی مسجد بیرون کی، جن مسجد میں استعداد ہے، جن مسجد کے اطراف میں 4 مہینے لگانے والے ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہے، ایسی مسجد والوں کے ذمہ تقاضا ڈالو کہ تم اپنی مسجد سے بیرون کی جماعت بناؤ، اور یہ اپنی کارگزاری کا امور ہے کہ 4 مہینے کی جماعت اندرون اپنی مسجد سے کتنی نکلی، اور 4 مہینے کی 5 مہینے کی جماعت بیرون کی اپنی مسجد سے کتنی نکلی، کون کون سی مسجد ہے جہاں سے پوری جماعت بنی، یہ تو اپنی کارگزاری کا امور ہے، وہ مسجدوں پہ تقاضے ڈالنا، ان کے ارادے لکھوانا۔ پھر مغرب عشاء کی نماز کے بعد حیات الصحابہ ہو، حیات الصحابہ کے بعد اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے ہلکے لگے اور حلقوں کے اندر جائزہ لیا جائے کہ وہ کون کون سی مسجد آئی ہے اور کون کون سی مسجد، حلقوں میں جائزہ لینا آسان ہے، حلقوں میں آنے والی جماعتوں کو مسجدوں کو تقاضا دینا آسان ہے بنسبت اس کے کہ اجتماعی طور پر میرے دوست بزرگوں ہم اس کی کریں۔ اب حلقوں کے اندر میرے دوستوں ہر حلقے کا ذمہ دار اپنے اپنے حلقوں کے اندر دیکھے کتنی مسجدیں آئی، اس کی حاضری ہو۔ اب جو مسجد نہیں آئی، اب جو مسجد اس کے قریب کے اس مسجد والوں کو فکر کرے کہ دیکھو آئندہ آپ کے ذمے وہ مسجد نہیں آئی ہے، اس مسجد والوں کو بھی ترغیب دے کر لے کر آنا، کیا کریں گے؟ اور پھر اس کے بعد ان مسجدوں نے جن مسجدوں نے تقاضے نہیں لیے ان مسجدوں سے بھی پوچھا جائے کہ بھائی تمہاری مسجد کی کیا شکل ہے۔ یہ تو مہینے میں 2 مہینے میں آپ کے جو اپنے حلقوں کے یا آپ کے اپنے جو شہر کے مشورے ہوتے ہیں اس کے اندر کارگزاریاں لیا کرو مسجدوں کے۔ یہاں تو میرے دوستوں تقاضوں کا دینا ہے، مرکز شب گزاری کی اجتماع میں کارگزاریاں نہیں ہیں، مرکز شب گزاری کی اجتماع میں تو تقاضوں کا لینا دینا ہے، تقاضوں کی کارگزاری ہے کہ پچھلی بار آپ نے ارادہ کر کے گئے تھے 4 مہینے کی جماعت آئی آپ کے یہاں سے، وہ کہے گا نہیں جب پوری جماعت تو نہیں بنی دوست، کوئی بات نہیں ماشاءاللہ آج جو ساتھی آئے انشاءاللہ کل پوری جماعت بھی آئے گی۔ اس طرح ترغیب دے کر جو جتنی قربانی دے کر اس کو سراتے ہوئے آگے کی قربانی پہ ڈالنا۔ پھر اس کے بعد رات کو جلدی سوئیں، تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں۔ فجر کی نماز کے بعد اگر جماعتیں ہیں تو روانگی کی پوری قوت سے بات کر کے جماعتوں کو روانہ کیا جائے دعا مسافر کے ساتھ۔ یہ ہے میرے دوستوں اپنی شب گزاری کی بنیاد، آسان بناؤ اور آنے والے سب کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہی مسجدوں کا بلانا، مسجدوں کی ترغیب، حلقوں، اور پھر میرے دوستوں حلقوں کو مشورے میں پوچھو کہ بھئی آپ کے حلقے کی کتنی مسجدیں آئی، اب جو نہیں ہے ان کے لانے کی آپ نے کیا فکر کی۔ اس طرح میرے دوست سے جو کام ہوگا تو انشاءاللہ میرے دوست بزرگوں آپ دیکھو گے کہ ہر ہفتے جب مسجدوں کو پمپنگ ملے گی اور مسجدوں کو جب پاور ملے گا اور مسجدوں پہ جب تقاضے آئیں گے اور مسجدوں کو میرے دوستوں جب تقاضے دیے جائیں گے، اللہ پاک مسجدوں کے اندر کی سستی، مسجدوں کے اندر کی کمزوری اللہ پاک دور کرے گا، اللہ پاک مسجدوں کے اندر میرے دوستوں بزرگوں استعداد و فکروں کو بڑھائے گا۔ یہ پورے ہفتے کا میرے دوستوں پاور لینا ہے، پاور، اسے پوری مسجد و جماعت آئے اپنے کھانے بستر کے ساتھ۔ کوشش کرو اگر میرے دوستوں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بیچارے کھانا بستر نہیں لا سکتے، کوئی سیدھا آفس سے آ گیا، کوئی سیدھا اس سے آ گیا، تو آنے والے جب تک کھانا بستر لے کر آ رہے ہیں 1 آدمی کا کھانا لانے کے بجائے 2 آدمی 3 آدمی کا کھانا لے کر آ جاؤ۔ بھائی 2-3 آدمی کا کھانا لے کر آئے تو ہر آدمی لے کر آئے تو 100 آدمی بھی اگر ایسے ایکسٹرا ہوں وہ میرے دوستوں ساتھ میں شریک ہو جائیں گے۔ کوئی جماعت آئی ہے تو میرے دوستوں جیسے مسجد میں جماعت آتی ہے، کوئی گھر والا دعوت دیتا ہے، وہ گھر سے کھانا بنا کر لاتا ہے، ایسی اجتماع کے دن میں اگر کوئی جماعت آ جائے، کوئی مسجد والا جماعت کا ساتھی دعوت دے دے اور ان کے کھانے کا انتظام خود کر لے۔ اجتماعی کھانے کا نظم جہاں بھی ہوگا وہاں چندوں کا سلسلہ، پیسوں کا سلسلہ، اور جہاں پیسوں کا سلسلہ آیا کہیں نہ کہیں جا کے میرے دوستوں انتشار کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہ اجتماعی کھانا جب تک چلتا رہے گا گھروں سے کھانا لے کر آنے کا رخ میرے دوستوں نہیں پڑے گا۔
ہر آدمی کہے گا 12 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، کھاؤ نا مسجد میں، صحیح رخ پر نہیں آئے، صحیح رخ پہ لانے کی شکل ہے۔ چاہے اس کو آہستہ آہستہ کرو، ہم نہیں کہتے ایک دم سے کرو، آہستہ آہستہ کرو، لیکن کام کو صحیح رخ پر لاؤ۔ اور مسجدوں کو میں میرے ہفتہ اور اجتماع کے دن میرے دوستوں کام کرنے والی جماعتیں جو اطراف میں کام کر رہی ہیں ان کو مرکزوں میں بلانا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ مرکز کا اجتماع اس علاقے والوں کا ہے، نہ کہ باہر سے آنے والی جماعتوں کا ہے۔ ہاں اس دن اگر کوئی جماعت آئی ہے اور اس دن مسجد میں تو کوئی حرج نہیں، یا کسی جماعت سے اپنی مسجد کا کوئی تقاضا پورا کرنا ہے، کوئی جماعت پرانے کے اس جماعت کو آپ نے مشورے سے بلا لیا تو کوئی حرج نہیں۔ یہ نہیں کہ ساری جماعت، اکثر مسجدوں میں جماعتوں کے آمد کی وجہ سے باقاعدہ ایک تو پورا نظام کرنا پڑتا ہے اور ان کے لیے دوستوں بھی جے کی چڑھتی ہے، تو مسجدوں تو اپنی مسجدوں میں کام کرے اور ان کو مسجدوں کو سمجھاؤ بھائی آپ تو وہاں کام کرو اور وہاں کے جتنے پرانے مسجد جماعت کے ساتھی ہیں ان کو مرکز نہیں، وہ تو وہاں رہ کر ہمارے معاون بنیں گے۔ ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان، اور یہ بہت ضروری چیز ہے دوست، اپنے مرکز کی تقویت، اپنے مرکز کو قوت پہنچانا۔ اور ایک ہے میرے دوست بزرگوں، اپنے عملے کی قربانیوں کا بڑھانا، صاف کہ ترتیب کا چبوترا یہ کبھی ترقی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اور مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، ساری دنیا کے تبلیغ والے بھی ترتیب پر آ جائے، اس سے دنیا کا باطل نہیں ٹوٹے گا جب تک کام کرنے والا عملہ ترتیب سے نکل کر قربانی پر نہ آئے۔ آج نئے پرانوں میں کریش کیا ہے؟ پرانی کی قربانی ایک سطح پر آ کر رک گئی، اب نیا اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اب پرانا ہی سمجھتا اگر یہ آگے بڑھا تو مجھ کو کون پوچھے گا، یہ اس کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور نئے ہی سمجھتے پرانے ہٹتے نہیں، ہم کو آگے بڑھنے دیتے نہیں۔ اب یہ ہے کریش کا ذریعہ، کہ اگر تم عوام سے آٹھانا مانگ رہے ہو تو تمہیں اپنا بندہ روپیہ اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا، تب عوام آٹھانا دینے پر تیار ہوگی۔ تم جس قربانی کی دعوت امت کو دے رہے ہو اس سے اگلی قربانی پر اگر ہم نہیں کھڑے ہیں تو ہماری دعوت میں جان نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، پہلے نبی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا، پھر امت 2 پتھر بندھے، پھر امت کے لیے ایک پتھر باندھنا آسان ہوا۔ پہلے نبی کے 11 گھروں میں فاقے آئے، پھر امت کے لیے اپنے بھوک کا برداشت کرنا آسان ہوا۔ پہلے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور اپنے عزیزوں کو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار کیا، پھر امت کا جان دینا آسان ہوا۔ اور اگر ہماری قربانیاں نہیں بڑھی تو فرمایا آپ کے پاس بولنے والی زبان ہے تو لوگوں کے پاس دیکھنے والی نگاہیں ہیں، لوگ ہم کو دیکھیں گے کہ صاحب جو کہہ رہے تو خود کرتے نہیں، اس سے ہمیں اپنی قربانی کو بڑھانا ہے۔ اور آپ قربانی پہ آگے بڑھو گے، آپ کا عملہ بھی ساتھ چلے گا۔ اور قربانی کے معنی کیا؟ قرب ربانی، جو دے گا قربانی وہ اللہ کے قریب ہوگا، اور قریب والوں کی سنی جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اتنی قربانی دو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر دے، پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے گا، پھر تم جو کہو گے اللہ کر دے، اور اللہ کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ ہم تو اپنی ہدایت میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نکلنے میں اس کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو نکال سکتے ہیں؟ ہم تو سبحان اللہ کہنے میں اس کی توفیق کے محتاج ہیں، ہم کیا کسی کو دین پر لا سکتے ہیں؟ لیکن میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، اگر ہم اللہ کو منا لیں اللہ ہمیں بھی دے گا اور اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا۔ یہ ایک اکیلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانی، ان کی قرآن، ان کی فکر، ایک گھر قربان ہوا، ایک گھر فاقے میں آئے، ایک خاندان نے اپنے زیور قربان کیے، ایک گھر نے اپنے 54 گاؤں اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اللہ نے اس کی برکت اور قربانی کی، ان کے اندر کی درد اور کڑن کی لاج رکھ کر پوری دنیا میں دعوت کی محنت کو چلایا۔ حالانکہ مولانا الیاس دنیا میں کہیں نہیں گئے، پورا ہندوستان میں نہیں پھرے، ہندوستان کے چند مقامات تک کے جانا ملتا ہے اور حجاز میں جانا ملتا ہے حج کر، اس کے علاوہ آپ کہیں نہیں گئے، لیکن آپ کی قرآن، آپ کی فکر، آپ کا درد، آپ کی بے چینی اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا۔ ہم لوگ میرے دوست انڈونیشیا گئے، انڈونیشیا کے وہ جزیرے جہاں اب بھی
میرے دوستوں صرف خاص شال باندھنے کا رواج ہے، صرف آگے لنگوٹ، باقی پورا جسم ننگا، وہاں تک کہ بھی اللہ کی بات پہنچی، وہاں بھی کام کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ باقی وہ لوگ جب آئے، ان کی جو باتیں آئی تو رشک آیا کہ اللہ نے اولیاء جائے کہ وہ جنگل، وہ جزیرے، وہاں تک کے اور پوری دنیا میں۔ تو میرے دوستوں، جب ایک اکیلی کی قرآن اور فکر، ان کی قربانی اللہ پورے عالم کو دیوانہ بنا سکتی ہے، یہ بھوپال کا، یہ MP کا کام کرنے والے پرانوں کا مجموعہ۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔